بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج جو کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے دل کی بادشاہت۔ بچوں، آپ نے نام سنا ہوگا عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پہلا خلیفہ امیر المؤمنین جن کو بنایا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ سیکنڈ خلیفہ آف اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی حکومت کے زمانے میں روم، جو اس زمانے کا پورے ورلڈ میں سپر پاور کنٹری سمجھا جاتا تھا، بڑا زبردست ملک تھا، تو روم سے قیصر روم کا ایک سفیر، ایک شخص بادشاہ کے پاس سے کچھ ہدیے، تحفے، گفٹس، بڑے بڑے زبردست چیزیں یہ سب لے کر مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ کے اسلامک کنٹری کے جو بڑے ہیں، بادشاہ ہیں، ان کو دینا بول کے۔ وہ جب آیا، آ کے مدینے والوں سے پوچھنے لگا کہ تمہارے بادشاہ کا محل، تمہارے بادشاہ کی بڑی پارلیمنٹ ہوگی، بہت بڑا محل ہوگا، ہاؤس ہوگا، کہاں ہے وہ؟ مدینے والوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے، البتہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ امیر المؤمنین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ان کا اصلی محل تو ان کا اپنا دل ہے، ان کی پاک روح ہے، ان کا وہ دل جس میں اللہ کا خیال ہمیشہ بسا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ خاص تعلقات اور تجلیات کی وجہ سے اس کے اندر نور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سارے جہاں کی پوری دنیا کی شاہی بڑے بڑے محلوں سے، کار سے، بنگلوں سے ان کو بے نیاز کر دیا۔ لوگوں نے کہا دیکھو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے کے قبرستان میں ملیں گے۔ یہ آدمی گیا، جا کے دیکھا کہ قبرستان میں قمیص نکال کر صرف تہبند یعنی خالی لنگی پہن کر زمین میں ایک جگہ کنارے پر سوئے ہوئے ہیں۔ کون؟ پورے اسلامک کنٹری کے مالک، امیر المؤمنین، بادشاہ، پوری دنیا کے اس زمانے میں پورے ورلڈ میں جتنے بھی بادشاہ تھے سب ان کا نام سننے تو بھی بالکل ہدرتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے، بہت زیادہ ڈر جاتے تھے۔ ایسے بڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بغیر قمیص کے زمین پر بالکل لنگی پہن کے زمین پر قبرستان کے لیٹے ہوئے ہیں۔ کوئی تخت نہیں، کوئی تاج نہیں، کوئی آرمی زیڈ پلس سیکیورٹی یا 3 درجے کا، 3 درجے کا، 5 درجے کی سیکیورٹی نہیں، کوئی لشکر نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، ملٹری نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی فورس نہیں ہے۔ مگر جب قاصد جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا نا، دیکھتے ہی وہ کہتا ہے ایسا جسم میں رعب طاری ہوا، میرا جسم ڈر کے مارے کانپنے لگا، میرے دل میں خیال آیا ارے اس سے بڑے بڑے خطرناک قسم کے بادشاہ، خطرناک قسم کے طاقتور کیسے کیسے بادشاہوں کو میں دیکھا ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں، لیکن کبھی بھی مجھے اتنا ڈر نہیں ہوا جتنا یہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے سونے والے اس شخص، اس کا چہرہ دیکھتے ہی بالکل ہیبت سے میری ہوش اڑ گئی ہے۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی فوجی دستے کے زمین پر اکیلے سوئے ہوئے، ان کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے، میرا جسم اتنا زیادہ کامتا ہے، ایسا لرزہ طاری ہو گیا ہے، اگر مجھے ایک نہیں 7 باڈیز، 7 جسم، 7 جسم بھی اللہ دے دے تو اس کو دیکھنے کے بعد میرے جسم میں وہ 7 جسم بھی کانپنے لگیں گے، اتنا ڈر اس کے دل میں آ گیا۔ پھٹے پرانے لباس والے کا یہ رعب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ہرگز یہ اس شخص کا نہیں ہے، اس کے دل میں جو اللہ ہے نا، اس اللہ کی وجہ سے آنے والا رعب ہے یہ، کیونکہ اس پیوند لگے ہوئے، پھٹے ہوئے، رف کیے ہوئے اس لباس میں بادشاہ کا دل اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ اس قریب اللہ کے ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کا جلال، جہ و جلال، وہ اس ایمان والے ولی کو، مرد مومن کو دیکھنے سے ان کے چہرے سے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہ کر اس کے دل میں انوار و برکات آئے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو جتنا ڈرتا ہے نا، جو جتنا زیادہ نمازوں میں، جو جتنا زیادہ دعاؤں میں، بچوں ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لینا،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जूते का तस्मा भी टूट जाता तो फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते, अल्लाह ताला से दुआ करते। छोटी छोटी बात पर भी अल्लाह से मांगना बच्चों। एग्ज़ाम आ गया, अल्लाह से मांगना, पढ़ना है अल्लाह से मांगना, होमवर्क करना है अल्लाह से मांगना, या अल्लाह काम भी करना, मेहनत भी करना, साथ में अल्लाह को याद करते रहना। याद करते रहेंगे तो अल्लाह देखा गया कि ये बच्चे को मेरे से कितनी मोहब्बत है, तो फिर पूरे क्लास के अंदर, पूरे स्कूल के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर तुमको मुमताज़ बना देगा, स्टार बना के चमका देगा अल्लाह। तो मेहनत भी कंटिन्यूसली करना और दुआ भी करते रहना हमेशा, अपने अम्मी अब्बा के वास्ते, भाई बहन के वास्ते, अपने रिलेटिव्स के वास्ते, टीचर के वास्ते, स्कूल के वास्ते, साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए दुआ करते रहना। तो बच्चों इस वाक़ये से सबक मिला है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़, हमारा कनेक्शन कितना ताकतवर होता है कि उतना ज़्यादा हमें भी ताकतवर हो जाते, कितना हम अल्लाह से दूर रहते कि अल्लाह हमारे से नाराज़, लोग हम भी नाराज़ रहेंगे बच्चों। उनकी अल्लाह ताला लोगों के दिलों में अपने महबूब लोगों की मोहब्बत डाल देते हैं। तुम्हारे को अल्लाह अगर चाहता बोलो ना, तो ये समझ जाओ पूरी दुनिया वालों के दिल में तुम्हारी मोहब्बत भी अल्लाह ऑटोमेटिक डाल देते। अगर तुम्हें अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करे बोलो ना, तो फिर पूरी दुनिया भी थू थू करने लगेगी, थूकने लगेगी। आज कितने बड़े बड़े मकाम मर्तबे में, स्टेज में रहने वाले लोग, हाँ बड़ा बड़ा मकाम है उनका, कोई हुकूमत के एतबार से कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई फलां 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 है, लेकिन बच्चों याद रख लो, लोग उनको पीछे से गाली देते हैं। मकाम है, मर्तबा है, पोजीशन है, लेकिन लोग पीछे से गाली देते हैं, और उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई बोलो ना, जब देखना लोगों के दिलों में क्या इज़्ज़त थी बोल के, कैसा बुरे बुरे अल्फाज से उनको याद करते हैं। हमेशा हमेशा अल्लाह के वलियाँ हैं ना, सहाबा को देखो, नबियों को देखो, हमेशा आज भी लोगों के दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला वो जो उनको इंतकाल होके 1000 साल हो गए, 2000 साल, इतना होकर भी क्या होता है, नेक लोग अम्बिया हैं, कितने सौों के साल हो गए, उनकी मोहब्बतें हमारे दिल में हैं, वो अल्लाह से उनकी मोहब्बत की वजह से। तो बच्चों आपके दिल के अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत होना, दुआएं अल्लाह से करते रहना हमेशा। अल्लाह अमल की तौफीक दे, आमीन।